السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 71 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت کے اظہار کی ایک بہترین نشانی بیان فرمائی ہے۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہے، اور پھر اس کے بعد حدیث کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے دوران خطبے میں کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت کر دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور اسلام کی یہ جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، جو ان کا مخالف ہوگا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ اب دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر کیا خاص کرم نظر آیا، کیا خاص انعام نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے نا، یہ اس کا اپنے بندے کے لیے بہترین انعام ہی ہے نا کہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب دین کی سمجھ آ جائے تو اس کے بعد نہ صرف انسان کی دنیا بلکہ اس کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے، اور وہ بہت سی لغویات کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے لگتا ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت کر دیتا ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت خوشی کی بات ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ ہم اگر دین کو سمجھ رہے ہیں، اسے فالو کر رہے ہیں، تو یقیناً ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہے، اور بے شک ہم اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہیں جنہیں وہ گمراہی و جہالت سے نکال کر اپنے محبوب بندوں میں شامل کر رہا ہے۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات صحابہ اکرام سے فرمائی کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا تو اللہ ہی ہے، یعنی اللہ پاک کے احکامات کو، اس کی تعلیمات کو تم تک پہنچانے کا میں ایک ذریعہ ہوں، یہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے اور یہ میں آگے تم لوگوں تک اسے تقسیم کر رہا ہوں، یعنی علم کی عطا اور پھر آگے اس کی تقسیم کا عمل، یہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے کہ جس کو چاہے وہ اس کام کے لیے منتخب کر لے۔ اور پھر جو تیسری بات اس حدیث مبارکہ میں نظر آئی وہ یہ ہے کہ اسلام کی یہ جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، جو ان کا مخالف ہوگا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ یعنی دین اسلام کی اشاعت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو علم دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے حکم پر قائم رہیں گے اور ان کا قول اور ان کا عمل عین دین اسلام کے مطابق ہوگا، بولیں گے تو حق اور سچ اور کریں گے وہی جو حکم اللہ ہوگا، اور پھر ایسے شخص کو اگر کوئی نقصان بھی پہنچانا چاہے تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اس کی موت کا دن یا پھر قیامت کا دن آ جائے۔ لہٰذا ایک حقیقی مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ باطل طاقتوں کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ ایسے شخص کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کہ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے دیندار ہیں جنہوں نے علم دین کی بھاری بھر کتابیں بھی پڑھ رکھی ہیں، مختلف جامعات سے ڈگریاں بھی لے رکھی ہیں، لیکن وہ حق اور سچ کے اس معیار پر پورا نہیں اترتے جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے کوئی بھی شخص جو بے شک کم تعلیم یافتہ ہے اگر وہ دین کو سمجھ رہا ہے، اسے فالو کر رہا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان محبوب بندوں میں شامل ہے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بھلائی جیسی عظیم نعمت سے نواز رہا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام بہتر طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔